اتنا محتاج ہے ملک؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، محتاج کیا گیا ہے، اس لیے کہ انفرادی دولت بچا کے رکھنا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پیٹرول اب نکلا، اور نکلا اور وافر مقدار میں نکلا، لیکن آہستہ آہستہ زمین بھی کنجوس ہونے لگی، کنویں بند ہونے لگے، گیس نکل پڑی اور ایسے نکلی کہ آفت قیامت کی طرح نکلی۔ شروع میں لگا کہ باہر کے ملکوں تک جائے گی، نہیں صاحب ختم ہو جائے گی۔ 2 دن کی ہڑتال، 3 دن کے لیے بند، 4 دن کے لیے بند، چولہے بند، گاڑیاں کھڑی، رکشے کھڑے، ٹیکسیاں گئی، کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ مال دیتا ہے انسان کی کنجوسی بڑھتی جاتی ہے۔ آل محمد کو جیسے جیسے دیتا گیا وہ لٹاتے ہیں۔ وہ لٹاتے گئے۔ تو مکے والے بہت کنجوس تھے، بہت کنجوس تھے۔ ابو جہل نے کہا دیکھیں یہ مانگنے والا کہاں جاتا ہے۔ وہ سیدھے پہنچا ابو طالب کے گھر پہ۔ اتفاق سے ابو طالب کا 12 برس کا بیٹا علی باہر نکل رہا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ بابا سو رہے ہیں؟ پتہ چلا علی اپنے باپ کی نیند پر سے دولت لٹا دیتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کا ادب۔ مٹی اٹھائی کا یہ لے، ذرا مٹی لیتے ہو ابو طالب کے بیٹے کا، دیکھ تو کیا ہے۔ اب جو دیکھا 5 یاقوت قیمتی ہتھیلی پر رکھے تھے، 5 یاقوت بہت قیمتی۔ اس نے جلدی سے مٹھی بند کر لی، مٹھی بند کر کے چلا۔ اسے پتا تھا یہاں مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں۔ اب ابو جہل تو تعاقب میں تھا، پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ مکے کی سرحد تک سائل آ گیا۔ ابو جہل نے کہا دکھا تو دے مٹھی میں کیا ہے۔ کہ مٹھی میں دولت ہے۔ کہ مجھے دکھا دے۔ کہ تو چھین لے گا، بڑا لالچی ہے، میں دور سے دکھا کے بھاگوں گا۔ دور سے دکھایا تو روشنی نکلی، ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ علی نے دیا، اور جلدی سے اس نے مٹھی بند کر لی اور وہ بھاگ کے چلا گیا۔ علی پہنچے، نکلے تھے رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے ابو قبیس کی پہاڑی پر۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ مسکرائے۔ کہا خوب علی، اس کے ہاتھ پہ تم نے مٹی رکھ دی، وہ یاقوت بن گئے۔ کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا چل گیا۔ یہ بتاؤ علی، تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ کہ وہ تو جب بھی سائل آتا ہے میں مٹی اٹھا کے دے دیتا ہوں، وہ یاقوت اور جواہرات بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہ بس میں یہ کہتا ہوں یا محمد، یا محمد کہتا ہوں مٹی یاقوت بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ پرسوں ایک سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا، آپ نے اسے مٹی دی تھی اور وہ یاقوت بن گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا کر کہتا ہوں یا علی۔ روٹی کھانے والا اس کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، سائل واپس نہیں گیا۔ اور یہ نہیں پوچھا سائل سے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ سخاوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے اپنا ہے یا پرایا، صرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی نے سکھایا ہے کہ ہاتھ پھیل گیا، بس اب پوچھنا نہیں ہے کہ اپنا ہے یا غیر، دے دیا اور وہ چلا گیا۔
علی کی بزم میں ذکر ہو گیا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، 70 دروازوں سے دیتا تھا، 70 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے پر اس نے رکھا ہوا تھا مال، روٹی، سب چیزیں۔ فقیر آتا تھا، ایک در پہ مانگا، پھر دوسرے در پہ گیا، وہاں مانگا، حاتم طائی دوسرے در پہ پہنچ گیا، وہاں سے دیا، تیسرے در پہ، 70 دروں سے مانگ کے سائل جاتا تھا۔ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ اس کو در در مانگنا پڑتا ہے۔ علی نے پہلی بار اصول دیا سخاوت کا کہ پہلے در پر اتنا دے دو کہ دوسرے در پہ نہ جائے۔ اس کے در سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، سائل واپس نہیں گیا، اور یہ نہیں پوچھا سائل سے کہ دوست ہے کہ دشمن۔ سخاوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے اپنا ہے یا پرایا، صرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی نے سکھایا ہے کہ ہاتھ پھیل گیا، بس اب پوچھنا نہیں ہے کہ اپنا ہے یا غیر، دے دیا اور وہ چلا گیا۔ علی کی بزم میں ذکر ہو گیا، بڑا سخی تھا حاتم طائی، 70 دروازوں سے دیتا تھا، 70 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے پر اس نے رکھا ہوا تھا مال، روٹی، سب چیزیں۔ فقیر آتا تھا، ایک در پہ مانگا، پھر دوسرے در پہ گیا، وہاں مانگا، حاتم طائی دوسرے در پہ پہنچ گیا، وہاں سے دیا، تیسرے در پہ، 70 دروں سے مانگ کے سائل جاتا تھا۔ علی نے کہا یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ اس کو در در مانگنا پڑتا ہے۔ علی نے پہلی بار اصول دیا سخاوت کا کہ پہلے در پر اتنا دے دو کہ دوسرے در پہ نہ جائے۔ زندگی ہے ہماری علی، اور ہمارا فارمولہ بہت مختصر ہے، اس کو زمانہ یاد کر لے۔ ایک کو مانتے ہیں، ایک کو، علی کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں۔ پھر سے سن لو، ایک کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں، ایک سے مانتے ہیں، ہر ایک سے نہیں۔ ایک سے مانتے ہیں، ایک در پہ اتنا ملا ہے اس لیے کبھی در بدلا ہی نہیں، ایک در پہ ملا، ایک در پہ ملا ہے اتنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی در پہ جانے کی، اور پڑھا لکھا جاہل کے در پہ کیسے جائے؟ اس لیے باب مدینۃ العلم، دروازے کا پتہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ صرف علم نہیں، سب کچھ ملتا ہے، اس لیے کہ علم منبع ہے رزق کا۔ جب علم مل گیا تو رزق بھی مل گیا، صحت بھی مل گئی، ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے اسی دروازے سے۔ اس لیے کسی دروازے پر جانے کی کیا ضرورت؟ سخاوت کے چرچے ہو گئے، سخاوت کے چرچے ہو گئے۔ مدینے میں جب کوئی سائل آ جاتا اور مانگتا تو گھر سے نکل کے لوگ کہتے بھئی سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے، سخی کا دروازہ تو ایک ہی ہے۔ سائل کہتا کس کے در پہ جاؤں؟ سب کہتے حسین کے در پہ جاؤ،
سائل سیدھا حسین کے در پہ جاتا اور جو اس کا سوال ہوتا اتنا ہی دیتے، اور جب بھی دیتے تو در سے ہاتھ نکال کے دیتے، باہر آ کے نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے سائل کو چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، کہیں اس کے چہرے پر شرمندگی نہ آ جائے، اس لیے سائل کو شرمندہ کر کے حسین نہیں بھیجتے تھے۔ اس لیے ان کو پانی پلا کر عاشور کے دن یہ نہیں کہا اور تجھے پانی پلایا تھا ہمیں پانی دے دے۔ آل محمد کبھی احسان نہیں جتاتے تھے اور اس کا بدلہ نہیں چاہتے تھے، سخاوت کا بدلہ کبھی نہیں چاہا، اس لیے کہ سخاوت کا بدلہ اگر کوئی مانگ لے تو وہ سخاوت نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے۔ ارے بھائی پانی مانگتے مانگتے کہتے بچے کو تو پلا دو، ہم نے پلایا تھا، اس وقت بھی نہ کہا کہ ہم نے پلایا تھا، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کر کے احسان بھول جاؤ، یہ دنیا کو حسین نے سکھایا ہے۔